اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود مبارکہ پڑھی جائے، فرمایا گیا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ آسمانی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ الگ پھیلا رکھا ہے کہ مولود کرنا یہ صرف اور صرف آج کے زمانے میں نیا ایک طریقہ ہے۔ پکڑ پکڑ کر کے کچھ نوجوان ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میلاد یہ صرف بریلویوں کا بنایا ہوا ہے، جلوس کرنا، مولود کرنا۔ میرے عزیزو، تاریخ اگر میں بتاؤں، صدیوں پرانی یہ عادت امت ہے، آج سے نہیں۔ اس میں علامہ ذہبی سے لے کر علامہ جوزی تک مولود کی فضیلت پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اور فرمایا کہ امت کے اعمال میں حضور کی محبت کے لیے سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود کا ذکر آتا ہے، ولادت کا ذکر آتا ہے، تو سنی خوشی سے اس پر خرچہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل سنت و جماعت میں بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں ہمارا شمار ہے، اس لیے کہ حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ یعنی حضور کی دشمنی کے متعلق، گستاخی کے متعلق سب جانتے ہیں، ایذا دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، زندگی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، مر گیا۔ خواب میں اس کو دیکھا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پوچھا ابو لہب سے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں ہمیشہ آگ میں جلایا جا رہا ہوں، ہر وقت میں آگ میں جلایا جاتا ہوں، لیکن پیر کے دن، ہر ہفتے پیر کے دن میری اس انگلی میں ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے جسم میں کچھ آگ کی گرمی کم لگتی ہے۔ جانتے ہو، پیر کے دن ایک کافر اور مشرک کی انگلی میں ٹھنڈک پہنچائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھا گیا، لیکن جیسی ہی میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری لے کر کے سویبہ نام کی باندی میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی انگلی سے اس باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ کہا تھا، جا، میرے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا۔ بس یہی میرا ایک عمل ہے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس خوشی میں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ اب سنو، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی آزاد کرے، اسے انگلی میں ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سنی عاشق رسول جب میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اس کی پوری قبر نہیں ٹھنڈی کی جا سکتی ہے؟ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی؟ یقین رکھو میرے عزیزو، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگوں نے یہ آپ کے یا نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ یہ میلاد کرتے ہیں، بدعت ہے، اور بعض لوگ تو شرک اور کفر تک بھی لے کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میلاد شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ میلاد ہو کہ مولود ہو یا پھر مولد ہو، یہ سب ولادت سے بنا ہوا ہے۔ یہ ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کی خوشی، میلاد کی خوشی۔ مجھے یہ بتاؤ، شرک اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خدا کے برابر شریک کر دیا، کسی اور کو بھی ایسا مانا جیسے اللہ کو مانتا ہے۔ ہم رسول اللہ کی میلاد منا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے۔ خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، اللہ کی مولود نہیں ہو سکتی۔ رسول کی مولود کر کے سنی بتاتے ہیں کہ شرک کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بتانا ہے کائنات کو کہ رسول پیدا ہوئے اور خدا پیدا
نہیں ہوا. یہ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے, شرک کو قطع کرنے والا عمل ہے. مولود مبارکہ میرے عزیزو, ایک اور عقیدہ میں آپ کو دے کر کے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر آنے کی خوشیاں صبح قیامت تک منائی جاتی رہیں گی. بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے لیکن میرے آقا کے عاشق پیدا ہوتے ہی رہیں گے. لیکن ان کے لیے اردو بولنا کتنا مشکل ہے وہ میں جانتا ہوں, لیکن باوجود اس کے میں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کو پورے سلام کا ترجمہ اگرچہ معلوم نہیں, لیکن عشق میں بولے ہوئے ایک عاشق کی زبان اللہ کائنات میں پھیلا دیتا ہے. ہر دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتار دیتا ہے. اسی لیے صدیاں بیت گئیں, ابو لہب کے جملے کسی کو یاد نہیں, ابو جہل کے کلمے کسی کو یاد نہیں, عتبہ شیبہ کیا گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو وہ کسی کو پتا نہیں, لیکن حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا وہ بچے کو یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی لیے رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کر دو, اس لیے کہ تمہارا نام بھی مٹے گا نہیں. میں تو بے فکر رہتا ہوں, دنیا چاہے جیل میں لے جا کر ڈال دے, پھانسی پر چڑھا دے, اب تو وصول ہو گیا ہے, اب تو وصول ہو گیا. ہم نے نام لکھا دیا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا. ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ان سے پوچھا گیا کہ یہ مولانا کو اتنی گاڑیوں میں گھما کیوں رہے ہو, پکڑ کیوں لے کے کیوں جا رہے ہو. ان کو بتانے میں دقت ہوتی تھی, یہ بتانا پڑتا تھا. یہ ہمیں اور بھی زیادہ وقت دے رہے, میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہاں جیسا یہ لوگ چاہیں میرے عزیزو, ہاں میں ختم کر دوں گا. میں زیادہ کہیں پر بھی کسی کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا, لیکن مجھے ختم کرنے کے لیے نہیں, زیادہ کرنے کے لیے. میں یہ عرض کر رہا تھا, انہیں بتانا پڑتا تھا مشکل میں کہ مولانا کو کیوں پکڑ کے لائے, کیوں پکڑ کے لائے. یہ تو بولنا پڑتا کہ چوری تو کیا ہوا نہیں ہے, ڈکیت کر کے آیا نہیں ہے, یا کسی کا مرڈر کر کے آیا نہیں ہے, اپنے نبی کی بات کر کے آیا. تاریخ میں یہ چیزیں آپ اپنے نام کے ساتھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں, عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب جو کچھ بیان کر کے گئے یا جو اپنے زمانے میں کہتے تھے وہ سب ختم ہو گیا. آج کے زمانے میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ سب بھلا دیے جائیں گے. موسم کے کیڑے موسم کے جاتے ہی ختم ہو جائیں گے, ان کا وجود باقی نہیں رہے گا اور نہ ان کے کلمے باقی رہیں گے, لیکن جملے ان کے باقی ہیں. صدیاں گزر گئی. جانتے ہو سعدی شیرازی کو آج دنیا جانتی نہیں, پہچانتی نہیں, یعنی اپنے ایسے تعلقات نہیں ہے کہ سعدی شیرازی کون ہے, ان کی بائیوگرافی کیا ہے, عوام الناس کو نہیں معلوم. لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بھی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. ہاں یہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا, تو وہ کلمے آج تک محفوظ ہیں. جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کے جملے اور اس کے کلمے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اور حافظ شیرازی ایک اور بڑے عاشق رسول گزرے, وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ حافظ شیرازی نے کہا تھا, وہ کلمے آج بھی یاد ہیں. میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک نعتیہ دیوان کا حصہ گنگناتا ہوں. اکثر آپ نے سنا ہو, جو سنتے ہوں گے. اگرچہ میری زبان نہیں ہے لیکن عاشق نے کہا ہے تو زبان میں مزہ بھی آتا ہے. پیر مہر علی گولڑوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لاٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. یہ پنجابی زبان میں ہے, پنجابی ہماری زبان نہیں, لیکن ایک عاشق نے بولا ہے
تو ہر ایک کے دل میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی عاشقوں کی جماعت میں ایک بڑا نام بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ انہوں نے قلم اٹھا کر کے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے خاندان کے قصیدے کبھی نہیں لکھے، بلکہ جب کبھی کوئی ان سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایک سوال بھی کیا تو انہوں نے اس پوری شان میں نعت ہی لکھ ڈالی، نعت ہی لکھ ڈالی۔ ایک بار عشق ہو تو ایسا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہو تو ایسی ہو۔ کسی نے گلاب کا پھول بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کو پیش کیا، کہا کہ قبول فرمائیں، ہم بھی گلاب ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، لیکن عاشق کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ گلاب کو دیکھا اور کہا یہ تو صبح کھلا شام میں مرجھا گیا، میں اس گلاب سے محبت نہیں کرتا، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں مدینے کے جو کھلا ہے تو کبھی مرجھا نہیں سکتا۔ اور پھر کہنا شروع کیا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ عشق کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا تو آپ نے کیا کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کے زمانے میں جب کتے بھونک رہے تھے، ہم اپنی اصلیت پر آئی جاتے ہیں، بھونک رہے تھے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھونکنے والے کو کتا کہنا یا آپ کو لگتا ہوگا سخت جملہ ہے، ہارڈ جملہ ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں بول رہا ہوں۔ عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو بدر کے قیدیوں، بدر کے جنگ میں جس کو شیطان قریش کہا گیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس لیے آیا تھا کہ اس کا بیٹا جنگ میں قیدی بن کر کے آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا عمیر بن وہب آیا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا جانتے ہو؟ یہ جملہ ہے، خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ جملہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو کہا، لیکن عمیر بن وہب جب اندر مسجد نبوی میں آئے تو حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹے کی خیر خیریت لینے آئے ہو، جبکہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا تھا حضور کی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تلوار کیوں لے کر کے آئے؟ تو تلوار پھینک دیا دکھانے کے لیے، کہا میں تو اپنے بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے آیا۔ حضور نے فرمایا عمیر وہ بات بولو جو کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر تم صفوان سے کر کے آئے ہو قتل کے بارے۔ حضور نے بتایا تو پھر عمیر بن وہب کے پاس کوئی جملہ ہی نہیں تھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اب سنیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہی عمر بن خطاب جنہوں نے کہا تھا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ ایمان لائے عمیر بن وہب، باہر نکلے تو گلے میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے سارے ساتھیوں سے کہا قسم خدا کی تھوڑی دیر پہلے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا، لیکن آج سنو، ایک تو کتا بھی بولا اس کے بعد یہ والا لفظ، لیکن کہا ایمان دیکھو عمر ابن خطاب کا، کہا لیکن عمیر بن وہب کے ایمان لانے کے بعد مجھے اب عمیر بن وہب میرے سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، ہمارے سارے ایمان کا دار و مدار وہ رسول اللہ کی ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اسی لیے میں جو کہہ رہا تھا، حضور کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ آج جس علاقے میں ہم آئے ہیں ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، بہت سارے لوگ تاج محل دیکھ کر کے اشک کرتے ہوں گے، لیکن اس صدی میں میں سمجھتا ہوں شیخنا ابو بکر احمد مسلیار کے کاموں کو دیکھیں تو وہ مغل بادشاہوں کے کیے ہوئے کاموں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاج محل کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، قطب مینار کسی مدرسے کا نام نہیں ہے جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں، وہ تو صرف اور صرف آج پکنک پوائنٹ اور
دیکھنے کی جگہیں بن کر رہ گئیں، لیکن یہاں پر عاشق رسول نے جو بنایا ہے، یہاں صرف اور صرف پکنک کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو آتا ہے اسے انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں طلبہ یہاں سے فیض علم لے کر کے نکل رہے ہیں۔ یہ عشق رسول کا صدقہ ہے، یہ عشق رسول کا صدقہ ہے۔ سینہ چوڑا ہوتا ہے سنیوں کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی فخر کرنے کے لیے مرکز ثقافت سنیہ ہے، مرکز نالج سٹی ہے، جہاں گناتے گناتے وقت چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مدح سرائی کرنے والوں میں اپنا نام شامل رکھنا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ چوں چرا کرنے والوں میں تمہارا نام آئے، ورنہ مٹا دیے جائیں گے، پتہ بھی نہیں رہے گا، نیوز بھی ختم ہو جائے گی۔ 4 دن کے بعد مر گیا مردود، اس کے بعد پھر کوئی ذکر نہ درود، ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور کی محبت کرنے والا، اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہو جائے تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ مجھ جیسے نکمے کو، میں ایک کمزور آدمی، کم علم آدمی، ظالموں نے پکڑا اور اٹھا کر کے لے کر کے گئے تو ہوا کیا میں نے دیکھا ہے۔ آج تک 2.5 سال ہو گئے باہر، جس علاقے میں بھی جاتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں، عورتیں نکلے، بچے نکلے اور کہتے ہیں ہماری بوڑھی دادی نے 3 مہینے روزے رکھے آپ کی رہائی۔ کوئی عورت کہتی ہے کہ ہم رو رو کر کے دعائیں کرتے رہے۔ کیسے کیسے علاقے، ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ یہ کس نے ڈالا تھا ہر ایک کے دل میں؟ کون ہے جو ہر مسجد میں، ہر علاقے میں مظلوم کے لیے دعاؤں کا احساس پیدا کیا؟ اتنا فخر تھا کہ جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر ایک کے دل میں اس کو بٹھا دیتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آپ انمول ہونا چاہتے ہیں تو ان قدموں میں آؤ، ان قدموں میں آؤ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا مفر مقر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بھاگنے کی جگہ، نہیں اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو ہاں، حضور کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہے میرے عزیزو ہمارا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہے، مجھے بتاؤ نمازوں میں اگر، اذانوں میں اگر حضور نہ ہو تو اذان ہے؟ اذان ہے؟ ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی بچو گے نہیں، کوئی بھی ہو۔ ہاں، 2 سوالات تو بڑے آسانی سے نکال لے جائیں گے۔ تیرا رب کیا کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ فرشتے وہاں پر جو پوچھتے ہیں من ربک ما دینک، عربی آپ کو معلوم ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سوالات میں فرق آپ محسوس کرو۔ پہلے 2 سوالات میں مردے سے پوچھ رہے فرشتے تیرا دین کیا، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ تیرا دین کیا تھا کہ ہے؟ سوال یہی ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ یہ نہیں پوچھتے تیرا رب کون تھا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال بھی یہی کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے۔ لیکن تیسرے سوال میں فرشتے ایسا نہیں پوچھتے حضور کو دکھا کر کے یہ کون ہے، نہیں، پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ابھی تو پوچھیں گے یہ کون ہے تو ہر کوئی بول دے گا، اب بولنا کام نہیں آئے گا۔ پہلے یہ بتا جب زندہ تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب چلتا پھرتا تھا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ قبر میں ابھی یہ کون ہے نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں۔ ہاں، تو اپوزیشن والا تو بولے گا میں تو کہتا تھا، پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ کیا کہے گا حضور کی توہین کرنے والا؟ ہاں، الحمدللہ ایک سنی عاشق رسول مولود مبارکہ کی محفل میں آنے والا، میلاد کی محفلوں میں شرکت کرنے والا، وجد میں آ کر کے کہے گا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو یہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا،
میں تو یہ کہتا تھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ اور ہم کیا کہتے تھے اس نبی کے بارے میں؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج سے بنا کر کے رکھو کہ کہیں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے۔ ایک بات بزرگان دین کہتے ہیں، زندگی میں جو کثرت سے آدمی بولتا رہتا ہے، وہ سو کر کے جب بھی اٹھتا ہے تو وہی جملے دہراتا ہے۔ ہوٹل کا ویٹر جو ہے اس سے جیسے پوچھتے ہیں کیا ہے بھائی وہ کھانے میں، دال، پنیر، مکھانی، چکن، مٹن، بریانی، ساری چیزیں لائن سے جو رٹی ہوئی ہے سب بول دیتا ہے۔ اب ہم کو بھی تو آتا نہیں، ویٹر تو ہے نہیں، تو ساری چیزیں ایک جملے میں بول جاتا ہے۔ تو کئی ویٹر لوگوں کی زندگی ایسی کہ دن بھر تو ہر کسٹمر کو بولنا ہے کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ہاں چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، پایا بھی ہے، کلیجی بھی ہے، برجی بھی ہے، سب کچھ ہے، سب اس کو بیان کرتے کرتے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کبھی نیند لگی ہو تو نیند سے کبھی کوئی اس کو اٹھا دے، اٹھو تو چکن، مٹن، بریانی، کلیجی، یہی سب بولنے۔ ایک فطرت ہے انسان کہ کثرت سے جو چیزیں بات کرتا ہے وہ نیند سے اٹھنے کے بعد بھی بولتا ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا عادت کثرت سے رسول اللہ کو یاد کرنے کی ڈالو، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا۔ اگر کثرت سے کوئی یہ کہتا دنیا میں رہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی، جب کسی کی یہ عادت ہو جائے اور مر گیا، قبر میں رکھا گیا، تو جو کثرت سے بولنے کی اس کو عادت تھی، منکر نکیر آئیں گے جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے، اٹھ ابھی سوالات کرنے سے پہلی وہ کہے گا سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا۔ ارے مین تو لاسٹ والا ہی سوال تھا جو حضور کو دکھا کر پوچھنا تھا، جس میں اکثر اپوزیشن ہارنے والے ہیں، اکثر لوگ اسی میں ہارنے والے ہیں حضور کے بارے میں۔ یہ تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو تو میں سب سے اعلیٰ و اولا کہتا تھا، سب سے اونچا کہتا تھا، سب سے اچھا کہتا تھا۔ مجھے بتاؤ اس قبر کے امتحان میں وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کثرت سے عادت ڈالو۔ مولود کی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالی دل کی تقویت رکھا ہے اور روح کی، اور میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ شیخ عبدالحکیم الازہری حفظہ اللہ ورعاہ، جن کو ایک سادگی سے دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، اشاروں پر اتنے کام ہو گئے۔ لیکن ایک بات ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے یہ کام لیتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا اخلاص ہے جو کام کی برکت ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں نے صرف ان سے یہ پوچھا تھا کہ مرکز نالج سٹی کا کتنا کام ہو گیا، 80% کسی نے بتایا کہ ابھی کتنا باقی ہے، تو مسکرا کر کہے کہ ہمارا کبھی کام ختم ہوتا نہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، حضرت کی نصیحت انہوں نے ہم کو سنایا۔ ایک پروجیکٹ ہوا تو دوسرا، دوسرا ہو تو تیسرا، تیسرا ہو تو چوتھا۔ میرے عزیزو، یہ عبدالحکیم ازہری کی اپنا عمل نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ عقبہ بن نافع کہتے ہیں جب ہم مصر فتح کر لیے تھے تو ہمیں عراق فتح کرنے کی تمنا تھی، عراق فتح ہوا تو ایران فتح کرنے کی تمنا تھی، اور جب سب ملک فتح ہو رہے تھے، ایک صحابی ہیں عقبہ بن نافع، وہ کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر چھلانگ لگاتے تھے۔ ان کے ساتھی پوچھتے تھے کیوں گھوڑے کو چھلانگ لگا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ کاش میری طاقت ہو میں چاند میں جاؤں اور رسول عربی کا جھنڈا وہاں لہراؤں۔ صحابہ کا مشن کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کی کوئی سرحد و سیما نہیں تھی، وہ بڑھتے چلے جاتے تھے، بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آپ بھی کبھی یہ مت سوچنا کہ اتنا کام ہو گیا ہے ہمارا کام ختم نہیں۔ مومن کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ جنت جانے تک اپنے کام میں مصروف ہی رہتا ہے۔ شیخنا الجلیل سیدی ابو بکر احمد مسلیار حفظہ اللہ ورعاہ، اللہ تعالیٰ ان کو طول حیات عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہماری عمریں اللہ ان کو عطا فرمائے، اس لیے کہ ان کا ہونا امت کے نفع کے لیے ہے، ان کا ہونا امت کو کثیر نفع دیتا ہے۔ اس عمر میں اگر کوئی بزرگ آ کر بیٹھ کر بخاری پڑھاتا ہو، اپنے مدارس دیکھتا ہو، طلبہ سے ملتا ہو،
کل ہی میں اپنے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں سے بھی کہہ رہا تھا، جب آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو انفیکشن زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ امیون سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے، تو دوسروں کے بہت ساری چیزیں بہت جلدی اڈاپٹ ہو جاتی ہیں، خطرہ بڑا لگا رہتا ہے۔ اس کے باوجود ایک نڈر اور بے باک قلندر اپنے زمانے کا آئے ہوئے مہمانوں سے نہایت ہی گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہو، اور ہماری عمریں کیا لیکن ہمیں وہ عزتیں دینا، اپنے پاس بٹھانا، یہ اخلاق حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کو قبول فرمائے، اس مولود مبارکہ کو اللہ تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں بھاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس جامع الفتوح کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہندوستان کے ہر علاقے میں ایک جامع الفتوح